السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے لیے بہت بڑی خبر، 2 اڈاک ضم کر کے پے اسکیل ریوائز کرنے کی تجویز۔ وزارت خزانہ سے اہم ترین اپڈیٹ، تنخواہوں اور پنشن میں کتنا اضافہ کنفرم ہوگا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری۔ میں ہوں افتخار ہاشمی۔ سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو آپریشن بنیان و مرصوص۔ ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں۔ الحمدللہ پاکستان نے جب جواب دیا تو پوری دنیا نے دیکھا، آواز بھی آئی اور گونج بھی سنائی دی۔ یہی کہا تھا ہماری افواج پاکستان نے، آپریشن کا نام قرآن سے، وقت کا تعین حدیث سے، سپہ سالار حافظ قرآن، شروع بسم اللہ سے ہو تو کیوں نہ آج کے رافیل کا حشر بھی اصحاب الفیل والا ہو۔ بے شک آج کا مودی ابرا ہے، اس کی رافیل ابرا کے ہاتھی تھے اور ان کا حشر بھی وہی ہوا جو اصحاب الفیل کا ہوا۔ انڈیا کی پوری دنیا میں سبکی ہوئی غرور خاک میں مل گیا، اور سب سے بڑھ کر مسئلہ کشمیر، جس کو وہ مسئلہ سمجھتا نہیں تھا، پوری دنیا کے سامنے چھپاتا تھا، اب کھل کے سامنے آ گیا۔ اب انشاءاللہ مسئلہ کشمیر بھی حل ہوگا۔ آج پوری دنیا، پورے پاکستانی پوری دنیا میں یوم تشکر منا رہے ہیں۔ نہ صرف پاکستان میں رہنے والے بلکہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا، الحمدللہ۔ تنخواہ دار طبقے کی سنی گئی بڑی خوشخبری ہے۔ 2 تجاویز ہیں جی بجٹ کے حوالے سے، آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں۔ لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ، ریوائز پے اسکیل 2025، 10% انکریز ان سیلری ان بجٹ 2025-26۔ 2 تجاویز ہیں جی۔ ایک تو یہ دنیا نیوز کی آج کی خبر ہے کہ تنخواہوں میں 10% اضافہ کر کے 2 اڈاک ضم کیے جائیں گے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہوں کے اسکیل اثر نو تعین کی تجویز۔ 2022 میں نئے اسکیل تشکیل دیے گئے تھے، قواعد کے مطابق 3 سال بعد تعین کیا جانا ہوتا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہوتا، بعض اوقات ہر سال بھی ہوئے ہیں۔ میں نے اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے پے اسکیل پہ، کہ یہ ایک کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ 3 سال بعد ہونے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں لگاتار 3 سال بھی ہوئے ہیں اور لگاتار 5 سال بھی نہیں ہوئے، لیکن چانس ہے جی، آج تمام اخبارات بھی لکھ رہے ہیں۔ تو 2 تجاویز ہیں، ایک یہ تجویز ہے، دوسری یہ تجویز ہے کہ پے اسکیل ریوائز کر کے 15 سے 20% تنخواہوں میں اضافہ، اور اڈاک ریلیف جو 22 اور 23 کے ان کو ضم کیا جائے گا۔ پینشن میں گریڈ 1 تا 16-20% اور گریڈ 17 تا 22-15% کی تجویز ہے۔ 1 لاکھ روپے ماہانہ سے زائد پینشن لینے والوں پر 5% ٹیکس کی بھی یہ تجویز ہے جی۔ یہ دیکھو آج کا اخبار بھی لکھ رہا ہے، لیکن یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے، جو کنفرم ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تنخواہ دار طبقے کو انکم ٹیکس میں ریلیف دینے کے لیے انکم ٹیکس کے سلیب متعارف کروائے جائیں گے، نئے سلیب، یہ کنفرم ہے جی۔ یہ جو ٹیکس سلیب ہے، یہ اس میں تبدیلی آئے گی۔ یہ تمام اخبارات آج کے بھی لکھ رہے ہیں، اس میں یہ بڑا فائدہ ہوگا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ حقیقت کے ساتھ تحریری معاہدے کے مطابق 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، یہ کنفرم ہے۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف، یہ آج بھی خبر آئی ہے جی، تمام اخبارات نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ہے نا، پہلے یہ تجویز تھی کہ صرف یہ جو شروع والے 2 سلیب ہیں ان میں تبدیلی ہوگی، 6 لاکھ سے بڑھا کر یہاں پہ 8 لاکھ کی تجویز تھی، اور یہاں پہ یہ جو دوسرے والا ہے اس میں معمولی سے جو ہے وہ رد و بدل تھا۔ لیکن آج اخبارات لکھ رہے ہیں جی تمام سلیبس میں جو ہے وہ تبدیلی ہوگی۔ یہ دیکھیں، یہ اخبار آج کا لکھ رہا ہے کہ جو سلیب ہے اس میں کیا تبدیلی آئے گی۔ یہ 24 نیوز کی خبر ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس کے ریلیف کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف کی ہدایت کر دی ہے، اور اس میں یہ دیکھیں تنخواہ دار طبقے کے لیے تمام سلیب میں 2.5% ریلیف دے جانے کا امکان ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ ہم یہ بات ایک تو جو ہے 10 لاکھ تک کوئی ٹیکس ہوگا نہیں، یہ ہے، اور دوسرا جو آگے والے سلیب ہیں ان میں بھی۔ تو سب سے بڑا فرق یہاں پہ ہے جی، یہ جو سیکنڈ اور تھرڈ ہیں ان میں فرق آنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 لاکھ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، تو ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ 12 لاکھ پہ، یعنی کہ جس کی 1 لاکھ مہینے کی تنخواہ، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ 1 لاکھ تنخواہ تو اس وقت بہت نارمل ہے۔ اور اوپر یہ جو جہاں پہ یہ والا، اس میں یہاں پہ 2.5% ہونا چاہیے، اور اس کا چانس بھی ہے، انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا۔ تو پینشنرز بھی مطمئن ہیں جی، پینشن بھی انشاءاللہ خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اور یہ جو
معاہدہ ہوا تھا رحمان علی باجوہ صاحب کے ساتھ. کل باجوہ صاحب نے اس پہ ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ پہلے چونکہ جنگ کے حالات تھے اس وجہ سے وہ میٹنگز نہیں ہو سکیں. اب انشاءاللہ تعالی جنگ آپ کو معلوم ہے کہ رک گئی ہے تو اب میٹنگز بھی ہوں گی اور یہ جو معاہدہ کیا گیا تھا اس پہ بھی عمل درآمد ہوگا. وزیر اعظم پاکستان کو لیٹر بھی لکھا گیا تھا. کل باجوہ صاحب نے ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کی ہے. انشاءاللہ تعالی اس سے متعلق بھی جو خبر آتی رہے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہاں جی کنفرم کیا ہے اس وقت تک, پھر آپ بولیں گے کنفرم 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے جی, اور یہ بھی کنفرم ہے کہ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ ضرور ہوگا. انشاءاللہ تعالی اضافہ ضرور ہوگا. کتنا ہوگا آپ زیادہ سے زیادہ کی جو ہے وہ زور دیں. انشاءاللہ تعالی ہم بھی آواز اٹھاتے رہیں گے. خاطر خواہ اضافہ ہونا چاہیے, مہنگائی کے تناسب سے اضافہ ہونا چاہیے. اگلے دن بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہے, ہم یاد دہانی بھی کراتے رہیں گے. اور ڈیمانڈ تو 100% کی ہے, اور خصوصاً جو یہ الاؤنسز ہیں کنونس میڈیکل اور ہاؤس رینٹ, پینشنرز کا میڈیکل بھی بڑھنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. آپ کیا کہتے ہیں, یہ جو تجاویز ہیں ان پہ آپ ایگری ہیں, کمنٹس میں ضرور بتائیں. اللہ حافظ.